بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین اور ناظرین، یہ تو آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ ابتدا ہی سے جو ہے حق اور باطل کی کشمکش چلتی آ رہی ہے اور اسلام پر لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں، اور اب بھی جو ہے اسلام پر لوگ اعتراضات کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ لوگ اسلام پر اعتراضات کرتے رہیں گے، لیکن جنہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے، اسلام کو پڑھا ہے، اور انہوں نے جو ہے تعصب کی عینک کو اتار کر اسلام کا مطالعہ کیا ہے، تو وہ سمجھ گئے ہیں کہ اسلام ایک سچا اور حقانیت والا مذہب ہے۔ گزشتہ دنوں آرزو کاظمی صاحبہ نامی خاتون نے انڈیا کے ایک عالم کا ایک انٹرویو کیا، جن کا نام ہے مولانا ساجد رشیدی صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہے آل انڈیا امام ایسوسی ایشن کے۔ اس انٹرویو کے اندر انہوں نے آرزو کاظمی صاحبہ نے مولانا ساجد رشیدی صاحب پر کچھ اعتراضات کیے، اور یہ اعتراضات حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ اسلام پر اعتراضات ہیں۔ آرزو کاظمی صاحبہ کہنے لگی کہ مولانا صاحب، جو جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے ہمارے ہاں کہ وہاں پر شراب ملے گی، 72 حوریں ملے گی، وہ بھی تو ہمیں عیاشی کا ہی اڈا لگے گا یا نہیں؟ یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ کہ وہاں جو مسلمان کہتے ہیں کہ جنت کے اندر ہمیں شراب ملے گی، جنت میں ہمیں 72 حوریں ملے گی، یہ بھی تو ایک عیاشی ہے، اور دنیا کے اندر جب شراب پینا جائز نہیں ہے تو پھر آخرت کے اندر شراب کیوں جائز ہوئی؟ اور ایک آدمی جو ہے وہ اس کو 72 جو ہے کیا ہے بیویاں ملے گی، حوریں ملے گی۔ کہنے لگی کہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مردوں کو 72 حوریں ملے گی، اتنی لمبی ہوگی، ایسی ہوگی، ویسی ہوگی، 100 کپڑے پہنے ہوں گے پھر بھی باڈی نظر آئے گی، شراب بھی ملے گی۔ عورتوں کے لیے جنت میں کیا ہے؟ کیا شاپنگ مال ہے؟ کیا لائبریری ہے؟ صرف 70 حوروں کا ذکر ہے، شراب کا ذکر ہے، ڈرائی فروٹ کا ذکر ہے۔ مولانا ساجد رشید صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ لیکن بہت سی عورتیں ایسی ہوگی جنہوں نے طلاق لی ہوگی، اور بہت سی ایسی ہوں گی جنہوں نے شادیاں نہیں کی ہوگی، اور دنیا میں عورتیں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی، تو جنت میں 72 بیویاں کیا وہ برداشت کریں گی؟ یہ آپ لوگوں نے ایک ایلوجن کے طور پہ لوگوں کو کیوں بنا رکھا ہے؟ یہ میں نے مختصر سی ان کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی، اور اس کا خلاصہ تقریباً یہ 6 باتیں بنتی ہیں۔ انہوں نے گویا کہ اسلام پر 6 اعتراضات کیے ہیں اپنے اس انٹرویو کے اندر۔ ایک تو انہوں نے شراب کے اوپر اعتراض کیا کہ جنت کے اندر جو ہے شراب ملے گی، تو یہ تو عیاشی ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی جنت کے اندر 72 حوریں ملے گی ایک جنتی کو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو 72 حوریں ملے، 72 اس کی بیویاں ہوں؟ پھر ان کے حسن پہ بھی اعتراض کیا کہ کپڑے پہنے ہوں گے اور اس کے باوجود ان کی باڈی جو ہے وہ نظر آئے گی، بلکہ ہڈیوں کے اندر جو گودا ہے وہ بھی نظر آئے گا۔ تیسرا اعتراض یہ کیا کہ عورتوں کو کیا ملے گا؟ عورتوں کو کتنے شوہر ملیں گے؟ آدمی کو تو 72 حوریں مل جائے گی، 72 بیویاں مل جائے گی، عورت کو کتنے شوہر ملیں گے؟ چوتھا اعتراض یہ کیا کہ 72 حوریں آپس میں لڑیں گی نہیں، یعنی ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر بیویاں ہوتی ہے، ایک آدمی کی سوکنیں ہوتی ہیں تو آپس میں لڑتی رہتی ہے، تو یہ جو جنت کے اندر 72 بیویاں ہوگی کیا یہ نہیں لڑے گی؟ یہ اس کا چوتھا اعتراض ہے۔ پانچواں اعتراض یہ ہے کہ جن عورتوں نے شادی نہیں کی یا طلاق لے لی ہے ان کا کیا ہوگا؟ اور چھٹا اعتراض یہ ہے کہ جنتی مردوں میں اتنی طاقت کہاں سے آئے گی؟ یہ تقریباً 6 اعتراضات ہیں کہ شراب ملنے پر اعتراض کیا، 72 حوروں پر اور اس کے حسن پر اعتراض کیا، عورتوں کو کتنے شوہر ملیں گے یہ اعتراض کیا، اور یہ 72 حوریں آپس میں لڑیں گی یا نہیں لڑیں گی، اور جن عورتوں نے شادی ہی نہیں کی یا طلاق مل گئی ہے تو وہ کس کے پاس جائے گی؟ ان کو شوہر ملے گا جنت میں یا نہیں ملے گا؟ اور جنتی مردوں میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ آرزو کاظمی صاحبہ کے 6 اعتراضات ہیں۔ اب میں جو ہے ہر ایک کے جوابات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ جہاں تک بات ہے کہ جنت کے اندر شراب ملے گی تو کیا یہ عیاشی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے سورہ واقعہ کے اندر اور سورہ دہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے شراب کا ذکر کیا ہے کہ جنت کے اندر انسان کو شراب ملے گی۔ سورہ دہر میں اللہ نے اس کو شراب طہور فرمایا ہے، یعنی وہ پاک شراب ہوگی۔ اس سے معلوم ہو کہ وہ گندی شراب نہیں ہوگی، جس طرح دنیا کی جو شراب ہے یہ نجس ہے، یہ پلید ہے۔ دنیا کی شراب جب انسان پی لیتا ہے، اس کے پینے کے بعد وہ نشے کے اندر مست ہو جاتا ہے، پھر اس کو جائز اور ناجائز کی، حلال حرام کی، بلکہ ماں اور بیٹی کی، بہن اور بیوی کی تمیز اس کو نہیں رہتی ہے۔
لیکن جنت کے اندر انسان اور جنتی جو شراب پیے گا، اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نہ تو سر چکرائے گا، نہ کوئی اس کو نشہ آئے گا، نہ کوئی اس سے مستی آئے گی، بلکہ ایک نشاط پیدا ہوگی اور ایک اس سے جو ہے مزید اس کو تقویت ملے گی، فائدہ ملے گا۔ یعنی دنیا کی شراب اور آخرت کی شراب میں فرق یہ ہے کہ دنیا کی شراب چونکہ نقصان دہ ہے اس لیے اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، اور آخرت کی جو شراب ہے وہ نقصان دہ نہیں، وہ فائدے کی چیز ہے، اس لیے وہاں پر ملے گی۔ تو یہ تو ہم اب بھی کہتے ہیں کہ جو بھی چیز جس میں نشہ ہو، انسان کو نشے کے اندر ڈال دے، وہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ شراب ہو، چاہے کوئی دوسری بھی چیز ہو جس کی وجہ سے انسان کو کیا ہے نشہ پیدا ہوتا ہو۔ لیکن جنت کے اندر جو شراب ملتی ہے اس کے اندر نشہ نہیں ہے، تو چونکہ اس کے اندر نشہ موجود نہیں اور وہ نشہ آور نہیں بلکہ وہ اور زیادہ مفید ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کے اندر انسان کو شراب ملے گی۔ تو جب ایک چیز نقصان والی ہے ہی نہیں تو پھر اس پر اعتراض کرنا بالکل بے جا اور فضول ہے۔ دوسرا جو یہ اعتراض کیا ہے کہ جنت کے اندر 72 حوریں جو ملے گی، تو یاد رکھیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے کہ جو آدمی شہید ہوگا نا، شہید کو 72 حوریں ملے گی۔ شہید کو 72 حوروں کے ملنے کا ذکر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر کیا ہے، اور خود قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حور کا ذکر کیا ہے، حور عین کا اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو جب قرآن کے اندر اس کا ذکر آ گیا ہے، حدیث کے اندر اس کا ذکر آ گیا ہے اور اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو بتلا دیا ہے، تو اب اس پر اعتراض کرنا یہ غلط ہے۔ ہاں، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اسلام کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ تو پھر بحث اور گفتگو حوروں پر نہیں ہوگی، اس کے ساتھ بحث اور گفتگو پھر اسلام پر ہوگی۔ رہی یہ بات کہ جو اس کے حسن پہ اعتراض کیا، تو یاد رہے کہ حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ انہوں نے کپڑے تو پہنے ہوں گے لیکن ان کی ہڈیوں کے اندر جو گودا ہے وہ حسن کی وجہ سے نظر آ رہا ہوگا۔ تو اگر کسی عورت کا حسن وہ اپنے شوہر کے سامنے نمایاں ہوتا ہے، اس میں خرابی کیا ہے؟ جنت کے اندر حوروں کا جو حسن نظر آ رہا ہوگا تو ان کے شوہروں کو نظر آ رہا ہوگا نا، اس میں تو کوئی برائی کی بات ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے سامنے آتی ہے اور حسن والے جو اندام ہے، اعضاء ہے، وہ دکھاتی ہے، اس کے اندر کوئی حرج تو نہیں ہے۔ تو جنت کے اندر بھی عورتوں کے جسم کے اندر اور ان کی ہڈیوں کے اندر جو گودا نظر آئے گا ان کے حسن کی وجہ سے، تو اپنے شوہر دیکھ رہے ہوں گے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ دیکھیں بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر جنتی کو کم از کم 2 حوریں ملے گی، اور البتہ شہیدوں کے بارے میں صحیح روایت سے ثابت ہے کہ شہیدوں کو 72 حوریں جو ہے وہ عطا کی جائے گی۔ اچھا، ایک اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ جنتی جو مرد ہیں ان میں اتنی طاقت کہاں سے آئے گی؟ تو دیکھو دنیا کے اندر ایک آدمی جب 4 شادیاں کرتا ہے اس کو اللہ نے 4 شادیوں کی طاقت دی ہے نا، تو جب یہاں اللہ نے اس کو 4 کی طاقت دی ہے، وہاں اللہ ان کو 72 کی طاقت بھی دے سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار لازم آتا ہے اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے، اور اللہ تعالیٰ تو قدیر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب ایک آدمی دنیا کے اندر 4 بیویاں رکھ سکتا ہے تو آخرت کے اندر جو ہے اگر وہ 72 بیویاں رکھ لے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ انسان کو اتنی طاقت دے دیں۔ رہی یہ بات کہ عورتوں کو کتنے شوہر ملیں گے، جنتی مرد کو تو وہاں پر 72 حوریں مل گئی یا اس کو دو حوریں مل گئی، یہ جو عورتیں ہیں ان کو کیا ملے گا؟ تو بات سمجھ لیجئے کہ یہ اعتراض تو پھر دنیا کے اندر بھی عورت کر سکتی ہے کہ میرے شوہر کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے اور مجھے 1 کی اجازت ہے، یہ کیوں؟ لیکن کیا کوئی غیرت مند اس کو برداشت کرے گا کہ اس کی بیوی جو ہے کیا ہے دوسری اور تیسری شادی کر لیں؟ کوئی آدمی، کوئی غیرت مند آدمی ایسی بیوی کو رکھنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا کہ اگر وہ دوسری جگہ بھی شادی کرے اور پہلے شوہر کے ساتھ بھی رہنا چاہے۔ تو وہاں پر جو جنت کے اندر عورتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ تو ان کے بارے میں سورہ حامیم السجدہ میں فرماتے ہیں کہ جس چیز کی تم خواہش کرو گے تمہیں مل جائے گی، لیکن اس قسم کی خواہشات وہاں پیدا نہیں ہوگی، یعنی عورت یہ خواہش کرے گی ہی نہیں، ان کے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوگی کہ ہمارے شوہر کے علاوہ دوسرا شوہر بھی ہمیں مل جائے، یہ خواہش ان کے دل میں پیدا نہیں ہوگی۔ یہ تو ایسا ہے جیسے ایک آدمی جو ہے وہ حقہ پیا کرتا تھا اور اس کو حقے پینے کا بہت شوق تھا، بڑا شیدائی تھا حقے کا، تو ایک مولانا صاحب سے پوچھنے لگا کہ مولانا صاحب یہ مجھے بتائیں کہ جنت کے اندر حقہ بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اب اگر مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جنت میں حقہ نہیں ملے گا تو ہو سکتا ہے یہ آدمی بولے کہ پھر میں نے جنت جانا ہی نہیں، پھر میں نے نیک اعمال کرنے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہاں حقہ ملے گا تو جنت کا ماحول تو ایک الگ ماحول ہے، وہاں پر حقے کہاں سے آئیں گے؟ تو مولانا صاحب نے کہا کہ ہاں حقہ تو ملے گا لیکن آگ لینے کے لیے دوزخ جانا پڑے گا،
آگ لینے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ دوزخ جانا پڑے گا۔ مقصد یہ ہے کہ وہاں پر اس قسم کی خواہشات پیدا ہی نہیں ہوں گی۔ ایک آدمی جنت کے اندر یہ خواہش کرے کہ بھئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میں اپنی ماں سے یا بہن سے شادی کروں گا، تو کیا اس کو وہاں پر اس کی ماں اور بہن مل جائے گی؟ اس قسم کے سوالات وہاں پیدا نہیں ہوں گے دل کے اندر، اس قسم کی خواہشات جو ہے وہ دل کے اندر پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ آرزو کاظمی صاحبہ کا جو آخری اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جن عورتوں نے شادی نہیں کی یا طلاق لے لی ہے ان کا کیا ہوگا؟ یا یہ سوال یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ جنت میں مردوں کو نیک اعمال کے بدلے میں حور ملنے کا وعدہ ہے، جبکہ کئی خواتین یہ کہتی ہے کہ ہمیں کیا ملے گا، یعنی عورتوں کو کتنے شوہر ملیں گے۔ یہ ایک مستقل ایک سوال بھی ہے جو لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی جنت میں جو مردوں کے نیک اعمال ہے اس کے بدلے میں ان کو حوریں ملے گی، تو خواتین یہ سوال کرتی کہ ہمیں کیا ملے گا نیک اعمال کے بدلے میں، یعنی ہمیں وہ ایک ہی شوہر ملے گا یا زیادہ ملیں گے؟ تو اس بارے میں یہ آپ یاد رکھیں کہ جو نیک عورت ہے اگر وہ شادی شدہ ہے وہ جنت میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہے گی، اور شوہر کو جو ملنے والی 72 حوریں ہیں یا 2 حوریں ہیں ان حوروں کی یہ سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان تمام حوروں سے زیادہ حسین اور جمیل بنا دیں گے، اور میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ رہی یہ بات کہ اگر وہ یہ خواہش کرے کہ میرے زیادہ شوہر ہو، تو یاد رہے اس قسم کی خواہشات جنت میں پیدا نہیں ہوں گی، اس قسم کی خواہشات، ورنہ پھر تو انسان جنت کے اندر غلط قسم کی خواہشات بھی کر سکتا ہے، تو ہر خواہش جو ہے وہ انسان کی پوری نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس طرح کی خواہشات اس کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح کی خواہشات انسان کے دل میں جنت کے اندر پیدا ہی نہیں ہوں گے، لہٰذا یہ سوال کرنا ہی غلط ہوا۔ اور اگر دنیا میں عورت کے متعدد شوہر ہوں، یعنی عورت نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد یا اس سے طلاق لینے کے بعد دوسری شادی کر لی، یعنی اس عورت نے 2 یا اس سے زیادہ شادیاں کی ہوں، تو وہ جنت میں اپنے کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ پہلے شوہر کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ یا تیسرے کے ساتھ؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس شوہر کے ساتھ اس کی طبیعت بنتی ہو، جس کے ساتھ اس کی موافقت زیادہ ہو، اس کو اختیار دے دیا جائے گا کہ آپ اس شوہر کو اختیار کر لیں، تو اس کی مرضی ہوگی 2-3 شوہروں میں سے جس کو چاہے گی یہ اختیار کر لے گی۔ نمبر 2، وہ عورت جو ہے آخری شوہر کے ساتھ رہے گی، جو اس کا آخری شوہر ہوگا، یعنی ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ آخری شوہر کے ساتھ رہے گی جس آخری شوہر کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عورت کو اس کا آخری شوہر ہی ملے گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ تیسرا یہ کہ عورت اس شوہر کے ساتھ رہے گی کہ جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہوگا، جو زیادہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا بیوی کے ساتھ، وہ عورت اسی شوہر کے ساتھ رہے گی۔ اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا دنیا کے اندر، وہ اس عورت سے محروم رہے گا، اس کو وہ عورت نہیں ملے گی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کی 2 شوہر ہو تو جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اسے اختیار دیا جائے گا، پس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہوگا، اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ نمبر 4 یہ کہ بعض حضرات نے اس میں یوں تطبیق دی ہے کہ اگر سب شوہر اچھے اخلاق میں برابر ہوں، سب شوہروں کے اخلاق اچھے ہوں، تو پھر وہ آخری شوہر کو ملے گی، ورنہ تو اس کو اختیار دے دیا جائے گا۔ اور اگر عورت کنواری ہو، یعنی اس کی شادی سے پہلے ہی اس عورت کا انتقال ہو جائے، ابھی شادی نہیں ہوئی عورت کا انتقال ہو گیا، یا شادی شدہ تو ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو، تو وہ عورت جنت میں جس مرد کو پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر موجودہ لوگوں میں سے کسی کو بھی وہ پسند نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک آدمی پیدا کریں گے اور اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا۔